مختصر وقت میں زحمت دی آنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے اچانک ہی آنا تھا حیدرآباد، اور میں صبح نکلنے کے بعد میں نے راستے سے فون کیا، کچھ دوستوں کو فون ان کے بند تھے، آپ کو نہیں لیکن ہمارے جو کچھ دوست ہیں، تو اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو جائے، کیونکہ کافی عرصے سے حیدرآباد کے میڈیا کے دوستوں سے بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تو بنیادی جو مقصد تھا حیدرآباد آنے کا، وہ سرکاری اور نجی جو اسکولز اور کالجز ہیں ان کا وزٹ تھا، اور وہاں یہ دیکھنا میں چاہتا تھا کہ جو SOPs ان کو بھیجی گئی ہیں اس پر میری آواز کس چیز کی آتی ہے؟ تو جو SOPs اسکولز اور کالجز کے متعلق بنائی گئی ہیں ان پر کس قدر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہاں میں نے زیادہ جو وزٹ کیا وہ تو سرکاری اسکول اور کالجز کا کیا، لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولز بھی میں نے دیکھے، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو اسکولز اور کالجز موجود ہیں، پرائیویٹ اور سرکاری، سب میں جانا تو پاسبل نہیں ہے، لیکن ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ بھی، اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اپنے طریقے سے ان تمام اسکولز اور کالجز کے اور دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے دورے کر رہے ہیں اور اپنی رپورٹس وہ بنا رہے ہیں۔ میں نے پہلے 4 دن کراچی میں گزارے، آج حیدرآباد میں ہوں، اور اگلے ہفتے سے پیر سے امکان ہے کہ شاید کسی اور شہر میں چلا جاؤں، یا ممکن ہے 1 آدھ دن کراچی گزارنے کے بعد کہیں اور چلا جاؤں۔ حیدرآباد میں مجموعی طور پر جو میں نے دیکھی صورتحال وہ اطمینان بخش تھی۔ جو اسکولز میں نے دیکھے، خاص طور پہ جو بچیوں کے اسکولز تھے، وہاں تو بہت بہتر انتظامات ہیں، اور صفائی بھی ٹھیک تھی۔ جو ماسک پہننا لازمی تھا وہ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے۔ جو فاصلے پر ان کو بیٹھنا تھا اس کو بھی وہ فالو کر رہے تھے۔ سینیٹائزر بھی اکثر اداروں کے گیٹ پر تو موجود تھا، تھرمل گنز بھی موجود تھیں، لیکن کچھ اداروں نے اپنے کلاس رومز میں الگ سے بھی سینیٹائزرز رکھے ہوئے تھے۔ تو ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کہی ہیں، لیکن بنیادی 3-4 چیزیں ہیں جس کو ہم انفورس زیادہ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو ماسک، سینیٹائزر، ڈسٹینس ہونا چاہیے، اور کینٹینز جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے۔ اگر بریک ہو بھی رہی ہے تو بریک میں بھی بچے جو ہیں وہ کلاس میں ہی بیٹھے رہیں۔ وہ ساری چیزیں یہاں مجھے نظر آئی ہیں۔ کالجز میں حاضری کم تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایڈمیشنز ہونے ہیں، لہٰذا صرف سیکنڈ ایئر کے بچے وہاں نظر آئے، ان کی تعداد تھوڑی کم تھی۔ لیکن اسکولز میں حاضری جو تھی وہ 100% تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو کووڈ کے بعد صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو حاضری ٹھیک تھی، کوئی اتنی بری نہیں تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں یہاں حیدرآباد آیا ہوں تو پیچھے کراچی میں بھی ہمارے مختلف جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں آج 4 مزید تعلیمی ادارے ہم نے سیل کیے ہیں، اور سبب یہی تھا کہ وہاں جو کم عمر بچے ہیں، چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں، جن کی کلاسز کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو اسکولز کھولنے کا یا تعلیمی ادارے کھولنے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ تمام تعلیمی ادارے ہم نے 3 مراحل میں کھولنے تھے۔ جو یونیورسٹیز تھیں، کالجز تھے، اور 10ویں اور 9ویں جماعت کے بچے تھے، ان کو 15 سپٹمبر سے آنا تھا۔ 8ویں، 7ویں اور 6ٹھی جماعت کے بچوں کو 21 سپٹمبر سے آنا تھا، اور پھر 5ویں جماعت اور اس سے نیچے کی جو جماعتیں ہیں ان کے بچوں کو 28 سپٹمبر سے آنا تھا۔ اور یہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سندھ حکومت نے جو دوسرا مرحلہ تھا جو 21 سپٹمبر سے شروع ہو رہا تھا، اس کو ہم نے 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر کے 28 سپٹمبر تک ہم اس کو لے کر گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ہم رپورٹس لے رہے ہیں فیلڈ سے، اس میں جو SOPs پر عمل درآمد ہے وہ ہمارے اطمینان کے مطابق نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر بہت اچھا ہے، کئی جگہوں پر بہت برا ہے، اور کئی جگہوں پر ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے لیکن اس کو مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ جو 1 ہفتہ ہم نے مزید آگے بڑھایا اس کی وجہ صرف یہ ہے
جو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ ہوا کیوں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہماری زندگیوں میں تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، شاید آپ کی زندگیوں میں بھی، اور کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے تعلیمی ادارے کھلیں گے اور اس حالات میں کھلیں گے کہ ہمیں بچوں کو فیزز میں بلانا پڑے گا، ان کو فاصلے پر بٹھانا پڑے گا، ان کو ماسک پہنانے پڑیں گے، سینیٹائزر مستقل استعمال کریں گے. تو بہت سارے انتظامات ہم نے کیے جو عام طور پہ عام دنوں میں عام حالات میں ہم اسکولوں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جب ان حالات میں اسکول کھولنے کا فیصلہ ہوا تو یہ طے کیا گیا کہ ان کو مرحلہ وار کھولیں تاکہ جو SOPs بنائے گئے ہیں ہم دیکھ سکیں کہ اسکولز ان پر کس حد تک امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں بہت کم تعداد بچوں کی اسکولز بھیجی گئی تاکہ ہم اس امپلیمنٹیشن کو دیکھ سکیں. اور یہ جو میرے بھی مستقل دورے ہیں یا جو ہمارے دیگر جو عملہ ہے، جو فیلڈ اسٹاف ہے، وہ جو وزٹ کر رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ جو کم تعداد میں بچے اسکول آ رہے ہیں کیا ان کے اوپر SOPs کا نفاذ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر اطمینان ہوتا اور مطمئن ہو جاتے تو پھر مزید بچوں کو اسکول بھیجتے، اور مزید اطمینان ہو جائے گا تو پھر سارے بچوں کو بھیجیں گے. تو جن اسکولز میں آج آپ اس طرح سمجھ لیں کہ پہلی سے لے کے 10ویں جماعت تک کے 10 جماعتیں ہیں اور اگر 100 بچے جاتے ہیں تو ہم نے پہلے مرحلے میں اسکولز کو کہا کہ آپ 20 بچوں کو بلائیں، اور 20 بچوں کو ہم دیکھیں گے کہ کس قدر ہم اطمینان بخش SOPs پر ہمارا عمل درآمد ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم اجازت دے رہے تھے کہ آپ 50 کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے تھے کہ آپ 100 کر لیں. اگر 20 بچوں کو بیچتے ہوئے بھی SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا صحیح، تو ہم کس طرح یہ یقین کر لیں کہ جب بچے 50 ہو جائیں گے تو امپلیمنٹیشن اس پہ ٹھیک ہوگا، یا پھر مزید آگے جا کے جب 100 ہو جائیں گے تو اس پہ عمل درآمد ٹھیک ہو سکے گا. تو خدشہ یہی تھا کہ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صرف اسکولوں میں تو 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچے جا رہے ہیں. اگر ان پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے ہیں SOPs، تو کل جب ہم 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کے بچے بھیجیں گے، جب تعداد بڑھ جائے گی تو وہ کس طرح سے اس پہ نافذ کریں گے. پھر جب 28 کو ہم ساری جماعتیں بھیجنا شروع کر دیں گے، پرائمری تک بھی اور پرائمری سے نیچے بھی، تو وہ کیسے پھر نافذ ہوں گی. تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک ہفتہ مزید ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو SOPs بنائی گئی ہیں اس کا نفاذ ہم کس طرح مزید بہتر کر سکتے ہیں. اس لیے ایک ہفتے مزید اس میں ٹائم رکھا گیا ہے. تو کچھ تھوڑا سا میں سن رہا تھا کہ فیڈرل جو ہمارے منسٹر تھے وہ تھوڑا سا اس پہ شاید ناخوش تھے کہ جی شاید ہمیں بتا دینا چاہیے تھا. تو میں نے پریس کانفرنس میں کل بھی کہا تھا کہ میں ان سے رابطہ کروں گا، اور میں نے پریس کانفرنس کے بعد ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے جو میں نے دیکھا کہ میڈیا پہ یہ کہا کہ 22 تاریخ کو NCOC کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں ہم اس کو ریویو کریں گے. اب اگر 22 کو ہم نے ریویو کرنا ہے تو 21 کا فیصلہ تو نافذ ہو جانا تھا. ہم نے 21 کے فیصلے کو ڈیلے کیا، صرف ڈیلے کیا ایک ہفتے کے لیے، اور پہلے اعلان اس لیے کر لیا کہ اسکولز کو بھی پتہ ہو، بچوں کو بھی پتہ ہو، ان کے والدین کو بھی پتہ ہو کہ ہم 21 تاریخ سے جو 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت ہے اس کو نہیں کھولنے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اس کا سبب یہ تھا، اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبہ اپنے حالات کے مطابق یہ فیصلہ کر سکتا ہے. پہلی وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں، ابھی میں نے آج کی فگر نہیں لی، لیکن کل تک جو فگر آئی تھی جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا پریس کانفرنس میں، وہ تقریباً 14,500 سے زائد ٹیسٹ ہم نے لیے تھے، اور رات تک کوئی 5,000 سے زائد رپورٹس آ گئی تھیں، اور اس میں 91 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو تھے، 91. تو یہ کل جب دوپہر میں نے بتایا 2.4% تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب 5,000 سے زائد پہ 91 نکالیں گے تو یہ پرسنٹیج تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ پرسنٹیج اس پہ کم ہو رہی ہے. لیکن 91 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. اور آج بھی کراچی میں ایک اسکول کو ہم نے اس لیے بند کیا ہے کہ وہاں 2 ٹیچر جو ہیں وہ پازیٹیو نکل آئے ہیں اس اسکول میں سے. یہ سرکاری اسکول تھا، وہاں سے یہ نکلے ہیں. تو جو صورتحال ہے اس پر ہم کافی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اس بات کو میں نے کل بھی تسلیم کیا، میں آج بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کووڈ کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تعلیم بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اس بات کا ہمیں احساس ہے، اور میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے جو مسائل تھے وہ بے پناہ بڑھ گئے ہیں. ان کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں اپنے اسکولز کو چلانے میں یا زندہ رکھنے میں یہ کہہ دوں. لیکن
اگر اسکولوں کو چلانے کی وجہ سے اور بچوں کی تعلیم کے نقصان کو بچانے کی وجہ سے ہمیں اسکول کھولنے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ جو اس سے زیادہ میرے لیے ہماری سندھ حکومت کے لیے اہمیت کی بات ہے سب کے لیے ہوگی. میں چونکہ سندھ حکومت کی بات کر رہا ہوں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کہہ رہا ہوں. ہمارے لیے جو بچوں کی صحت ہے وہ ان کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے نقصانات سے زیادہ اہم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کنٹینیو ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کے مسئلے حل ہوں, لیکن ہم بچوں کی صحت کی قیمت پر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے اس وقت تو جو کووڈ کی صورتحال ملک بھر میں ہے وہ اطمینان بخش ہے ضرور, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم SOPs پر عمل درآمد کیے بغیر اور اس بات کو یقینی بنائے بغیر کہ ہمارے بچے جب اسکولوں میں جائیں گے تو وہ کووڈ سے بچنے کے جو انتظامات ہیں وہ اطمینان بخش ہیں. لہٰذا یہ کچھ چیزیں کی گئی ہیں جس پر کچھ ناراضگی کا بھی اظہار ہوا ہے, کچھ لوگوں نے اس کو برا بھی منایا ہے, لیکن ہمیں اپنے بچوں کی صحت جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. کوئی برا مانتا ہے, کوئی پرائیویٹ اسکولز کے لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں, ہم وہ ناراضگیوں کی برداشت کر لیں گے, ان سے بات کر لیں گے, ان کو راضی کر لیں گے, لیکن ہم بچوں کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو آج یہ بنیادی طور پر حیدرآباد آنے کا مقصد تھا. باقی آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. میرے ساتھ ہمارے MPA عبدالجبار خان صاحب موجود ہیں, کمشنر صاحب ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ہمارے DG کالجز یہاں موجود ہیں, اور بھی ہمارے جو متعلقہ آفیسرز ہیں وہاں موجود ہیں. اگر یہ کر لیں اس کو. آپ نے کہا کہ وفاقی وزراء کچھ آپ کے فیصلوں میں ناراض ہوئی ہے, کیا وجوہات ہے کہ صرف موجودہ وفاق کے وزیر جو ہے آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا کووڈ کے مسئلے پہ؟ دوسرا, جب سے کالج کھلے ہیں اسکول مٹیاری میں یا حیدرآباد میں کتنے کالج بند ہوئے ہیں جو آپ نے سیل کیے ہیں, اس میں کیسز سامنے آئے؟ دیکھیے میں نے وزراء کی بات نہیں کی, میں نے کہا کہ جو وفاقی وزیر ہیں تعلیم کے, جو میں نے میڈیا پہ سنا, مجھ سے جب بات ہوئی تب بھی انہوں نے یہ گلہ مجھ سے کیا کہ آپ اگر ہمیں پہلے اعتماد میں لے لیتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن میں نے چونکہ انہیں بتایا کہ ہمارے ہاں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اور یہ فیصلہ جلدی اس لیے کرنا تھا کہ آج آخری ورکنگ ڈے ہے, کل اسکول بند ہے اور اس کے بعد دوبارہ 21 سے ہم نے نیکسٹ فیز میں جانا تھا. تو جو فیصلہ ہم نے کیا کوئی اتنا بڑا وہ فیصلہ نہیں تھا, ہم نے صرف 1 ہفتے کی تاخیر کی ہے سیکنڈ فیز کو کھولنے میں, اور یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہم 1 ہفتہ مزید اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ بھی میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ میٹنگ بلا لیں, جو ہماری انٹر پروونشل منسٹرز ایجوکیشن کمیٹی ایک ہے اس کو بلا لیں, اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے اتفاق سے کوشش کریں گے کہ فیصلے کر لیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ بھلے بہت سارے ایشوز پر وفاقی اور صوبائی حکومت کے اختلافات رہے ہوں گے اور رہیں گے شاید, لیکن تعلیم کے معاملے میں جو ہماری یہ کمیٹی ہے جس میں تمام صوبائی وزیر تعلیم, وزراء تعلیم اور وفاقی وزیر بھی ہیں, کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر بھی اس میں ہوتے ہیں, وہاں ہم نے مجموعی طور پر فیصلے اتفاقی رائے سے کیے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں, اور اس بات کا اندازہ شفقت صاحب کو بھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اس میٹنگ کے اندر نہیں کی ہے. تو اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہے, وہ ہم بات کر لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک فیصلہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں, تو اس میں ناراضگی ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری, آپ نے مٹیاری کا پوچھا. مٹیاری میں 2 کالجز ہم نے بند کیے تھے, اور ایک جو کالج تھا 7 شریف میں, وہاں جو کیسز آئے تھے وہ کالجز کی اوپننگ سے پہلے آ گئے تھے. تو وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا اس کو بند کرنے کا, چونکہ وہ کالج کھلا نہیں تھا, ٹیسٹ ہوئے تھے, اس میں لوگ پازیٹیو تھے, تو ان کو ہم نے پہلے آنے سے روک دیا تھا. تو 2 کالج جو کھل گئے تھے اور بعد میں وہ لوگ پازیٹیو ہوئے تو وہ ہم نے بند کر دیا تھا. جی آپ کی بات. میرا یہ سوال ہے کہ بچہ جب آپ نے ہائر سیکنڈری اسکولز اور کالج کھولے ہیں تو بہت سارے طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں, رکشوں میں جا رہے ہیں. چلیں اسکول میں اگر جو اسی پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, لیکن جو ٹریولنگ ان کا ڈیوریشن ہے اس کے دوران اگر وہ کہیں سے وائرس نے ہٹ کر دیا, افیکٹ کر دیا, تو اسکول میں بھی آ کے وائرس میں لائیں گے نا, جب تک ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وائرس کے. دوسرا ہے کہ MCOC کی جو فیصلہ ہے اس کے تحت صوبے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو لیکن ہمارے کتنے بھی اگر ہم صورتحال دیکھیں, انڈیا میں کیسز بڑھ رہے ہیں, دیگر ممالک بھی ہیں, وہاں پر اسکول بھی بند ہیں, لاک ڈاؤن میں بھی لگا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں اسکول کھول دیے گئے ہیں. تو یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے, اس میں رسکی نہیں ہے صاحب؟ دیکھیں, پہلا جو آپ نے کہا کہ بچے آتے ہیں ٹرانسپورٹ, ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام تھا, اور جو ہم نے SOPs دیے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام جو حصے ہیں, کمپوننٹس ہیں بچوں کے اسکول آنے کے یا ان کی تعلیم کے, سب کے لیے الگ الگ ہیں.
ہم نے والدین کے لیے بتایا ہے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے وہ ٹرانسپورٹ جس میں آتے ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کو کس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے. ہم نے پھر اسکول کی جو انتظامیہ ہیں ان کے ذمہ کچھ کام لگایا ہے. پھر ٹیچرس کے متعلق ہم نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو سب لوگوں کے لیے ہم نے الگ الگ چیزیں اس میں مینشن کر دی اور ہم کوشش کی ہے کہ نسبتاً بڑے آسان بنائیں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت آسان سے ہیں, سمجھ میں آتے ہیں, لیکن اس پہ جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ہمارے باہر شہر میں گھوم پھر کے دیکھیں تو لوگوں کو ماسک نظر بھی نہیں آتا کہ انہوں نے کسی لگائے ہوں. تو یہ ایک ایشو پرابلم اس کے اندر ہے ضرور. اور میں نے تو بار بار یہ بات کی ہے, گزارش کی ہے کہ والدین جو ہیں ان سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بچے سب سے زیادہ والدین کو عزیز ہوتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے ہر شخص کو وہ بچوں کا خیال ہوتا ہے, لیکن جس کے بچے ہوتے ہیں ماں ہو باپ ہو اس کو بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ چھوٹے بچے جب وہ اسکول آئیں گے تو انہیں تو اتنا نہیں پتہ نا. اگر مجھ جیسا آدمی, میری عمر کا آدمی, میری جتنی تعلیم والا آدمی, آپ کی طرف تعلیم یافتہ آدمی بھی باہر بغیر ماسک کے پھر رہا ہو, مجمع میں جا رہا ہو, تو ہم بچے سے کیا توقع کریں گے کہ وہ کس طرح اس پہ عمل درآمد کرے گا. اس لیے ہم نے بار بار گزارش کی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور ایک تو بچوں کو احساس دلائیں اور دوسرا اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکول میں جہاں وہ بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں پر بھی SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کریں. اب وہ کس حد تک ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کا ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا سب مشکل ہے. ایک سیکنڈ ذرا, ان کی ایک دوسری بات بھی تھی. دوسرا آپ نے کہا کہ خطے میں کیسز بڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ دنیا کے ایسے بیشتر ممالک جہاں پر کووڈ کافی حد تک کنٹرول میں آ گیا تھا اور انہوں نے بہت میجر اقدامات کیے تھے, وہاں پر بھی کیسز سامنے آئے ہیں. اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جب انہوں نے تعلیمی ادارے کھولے تو وہاں پر کیسز میں اضافہ ہوا. یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن آپ نے خود یہ کہا کہ یہ فیصلہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ ہمارے ملک میں جو پیشنٹس تھے ان کا نمبر کم ہو رہا تھا, جو نئے پیشنٹس آ رہے تھے ان کی تعداد بھی بہت کم ہو رہی تھی, جو اموات ہو رہی تھیں اللہ کے شکر سے ان میں بھی بہت زیادہ کمی آ گئی. تو حالات بہتر ہوئے اور ہم نے ہر چیز کھول دی, بازار کھول دی ہے, ہر چیز ہو رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں ساری ایکٹیویٹیز نارمل ہو گئیں اور صرف تعلیمی ادارے رہ گئے. اور اگر تعلیمی ادارے نہیں کھل رہے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ مشکل فیصلہ ہے. لیکن ظاہر ہے کبھی نہ کبھی آپ نے تعلیمی ادارے کھولنے, ہمیں نہیں پتہ یہ کرونا ختم کب ہوگا. اس وقت بھی ملک سے ختم نہیں ہوا, کم ہوا ہے. اور اس بات کا بھی امکان ہے, خدا نہ کرے, کہ یہ دوبارہ سے اسی انداز میں بڑھ سکتا ہے جس طرح پہلے بڑھا تھا. لیکن تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ بھی جب کیا تو بہت ساری احتیاطی تدابیر رکھی ہم نے, اور اسی لیے ہم نے بار بار شاید جتنا ایمفیسائز ہم نے تعلیمی اداروں کے SOPs پر کیا ہے شاید کسی اور پر نہیں کیا. جتنا بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں, میں شاید کسی اور کو نہیں کہا, اس لیے کہ باقی لوگ عاقل و بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, یہاں بچے ہیں اور بچوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر کیسز بڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہم نے کر لیا ہم اسی پہ رہیں. ہم فیصلے کو ریوزٹ کر سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کیسز بہت زیادہ بڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ جو بزنسز کھل گئے ہیں, جو کام لوگ کر رہے ہیں, ان سب پہ پابندی لگنا شروع ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو, لیکن اس بات کا امکان ہے. اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو حکومت کو پھر وہ سخت فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں. ایک ایک کر کے جی. اپوزیشن کی جو LTC ہونے جا رہی ہے, کیا یہ آغاز ہے کسی تحریک کا حکومت کے خلاف؟ اور دوسرا یہ کہ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اپوزیشن میں اس بات یہ طے کر رہی ہے کہ استعفے کا کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے. کیا نہیں ہو سکتا استعفے, اس میں کس حد تک دیکھیں ابھی تک فیصلہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. فیصلہ کرنے کے لیے ہی پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے. اور خوشائن بات اس میں یہ ہے کہ تمام بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہو رہی ہیں اور ان کی لیڈرشپ اس میں شامل ہو رہی ہے, شرکت کر رہی ہے. تو امید تو اس بات کی ہے کہ کوئی اچھی ڈسکشن کے بعد, مشاورت کے بعد وہاں ایسے فیصلے سامنے آئیں گے جس کی وجہ سے اس حکومت سے جو عوام دشمن بھی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑی ہے, جس کی وجہ سے بجلی گیس کا بحران ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ گیس اس وقت کتنے سنگین کرائسس ہیں, خاص طور پر صوبہ سندھ میں جو سب سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گیس نہیں ہے. بجلی کا کیا عذاب ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس وقت آج میں نے جتنے کالج اور اسکول وزٹ کیے, کسی ایک میں بجلی نہیں تھی اس وقت جب میں گیا ہوں, کسی ایک میں بھی نہیں تھی. ایک جگہ چل رہا تھا, وہاں جنریٹر تھا, وہ سولر کا سسٹم لگا ہوا تھا, ورنہ کہیں بھی نہیں تھی. تو ان حالات میں جب لوگ زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ پورے ملک کا حال ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جو ناکامی کے جھنڈے گاڑے ہیں, ان کی ناکامی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے
ہمارے ملک کی 22 کروڑ عوام مصیبت میں ہے، ہمارے جو فارن پالیسی ہے وہ ناکام ہو رہی ہے، ہمارے جو اچھے ممالک تھے جن سے اچھے تعلقات تھے ان سے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں اندرونی طور پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، میڈیا کے اوپر جس قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو کبھی سخت ترین معاشرہ کے دور میں بھی نہیں ہوا جو اس حکومت میں ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے خلاف ایک بھرپور عوامی مہم اور جد و جہد کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اور وہ چلنی چاہیے۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ صوبہ سندھ میں جو زمین ہے اس زمین کی ملکیت صوبائی حکومت کی ہے، اور اس زمین کے متعلق کوئی بھی فیصلہ صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اب مجھے تو حیرت ہوئی کہ ایک اجلاس کوئی ہوا گورنر ہاؤس میں جس میں صدر پاکستان اور گورنر سندھ نے بیٹھ کے وہ اجلاس کیا۔ دونوں قابل احترام عہدوں پر فائز افراد ہیں، لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق ان کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں ہے اور کوئی انتظامی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، اور کوئی انتظامی فیصلہ وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ بیٹھ رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں تو بھلے اپنے دل کو تسلی دے دیں، لیکن فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کے 1 انچ زمین کا بھی فیصلہ اگر ہوگا تو صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر اور صوبہ سندھ کے لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ لیکن صاحب یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کافی سیاسی جماعتیں سرگرم ہوتی نظر آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ برابر ہونے چاہیے بلدیاتی انتخابات، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں میں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اعتراض کریں گی، اس طرح کچھ پارٹیز کرنا بھی؟ میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ہماری خواہش تو یہ تھی کہ بلدیاتی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک آئینی ہچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ ہر مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونا لازمی ہیں، اور جو ہمارا سینسس ہوا تھا 2017 میں وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں بہت ساری، اور اعتراضات ہیں سندھ حکومت کے اور ایم کیو ایم کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی اعتراضات ہیں، ایم کیو ایم کے بھی اعتراضات ہیں، اور شاید دیگر جماعتوں کے بھی اعتراضات ہیں۔ تو ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوا، تو جب تک سینسس نوٹیفائی نہیں ہو جاتا نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ابھی اس پہ کام شروع کیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض کیا، اور ایم کیو ایم نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی، اور وہی موقف پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا ایک ہی تھا کہ جب تک سینسس نوٹیفائی نہیں ہوتا اس وقت تک حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک آئینی ہچ ہے، اس میں میری یا پارٹی کی یا حکومت کی خواہش کی بات نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی نہیں دیکھیں یہ تو پاسبل نہیں ہے اس طرح ہو۔ جو سرکاری کالجز میں ایڈمیشنز ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اس طریقہ کار کے مطابق ہی ہوں گے، یہ کوئی شخص اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتا ہے۔ اس مرتبہ چونکہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ جو ایگزامس ہونے تھے 9ویں 10ویں کے 11ویں 12ویں کے وہ نہیں ہو سکے، جو اسکولز میں بچوں کے ایگزامس ہونے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے بچوں کو پروموٹ کیا بغیر امتحانات کے۔ اچھا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، اس پر ہم نے بہت میٹنگز کی۔ ہماری ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے سندھ میں تعلیم کے حوالے سے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، ماہرین ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے نمائندے ہیں، سرکاری آفیسرز ہیں۔ ہم نے بڑی تفصیل سے اس میں بات کی اور ایک اچھا میکنزم ڈیولپ کیا جو باقی صوبوں سے مختلف تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی این سی او سی کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن ہم نے اس کو مزید تھوڑا پالش کیا، ریفائن کیا، اور زیادہ بہتر اور پریکٹیکل جو ہے وہ طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا اپنے صوبے کے اندر۔ اور اس کے لیے ہمیں قانون سازی بھی کرنی پڑی، ہمیں اپنے قانون میں امینڈمنٹ کرنی پڑی اسمبلی کے ذریعے، اس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی۔ پھر وہ جو ریزلٹس میں جب تاخیر ہوئی تو ظاہر اناؤنس ہونے میں بھی تاخیر ہے، تو اب انہوں نے
جو آخری ڈیٹس ہمیں بتائی تھیں وہ 15 تاریخ اور 30 تاریخ بتائی تھیں بتدریج، جس میں 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں کے جو نتائج ہیں وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو دے دینے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک نتائج نہیں آ جاتے ہیں اس وقت تک ایڈمیشنز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس طرح پرائیویٹ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ ہوئی سی بات، لیکن سرکاری کالجز میں اور اسکولز میں اور یونیورسٹیز میں اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تاخیر ضرور اس میں ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے، کووڈ کی وجہ سے دفاتر بند تھے، لوگ نہیں آ رہے تھے، بہت مسائل تھے، اس لیے اس میں تاخیر ہوئی، لیکن وہ مینیج کر لیں گے سارا۔ تھینک یو۔